बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT में खुशामदीद कहता है। आज 27 जनवरी है और जुम्मतुल मुबारक का रोज़ है। आज के प्रोग्राम में जो यूक्रेन और रूस का कज़िया चल रहा है, इसके बारे में चंद मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखे जाएंगे। 2 रोज़ कबल रूस और यूक्रेन में जंग में जो ड्रामाई मोड़ के आ रहे हैं, उस मौजू पर एक प्रोग्राम पेश किया गया था, जिसमें सबसे अहम नुक्ता ये था कि 7 दहाइयों यानी 70 सालों के बाद जर्मनी ने अपनी नॉन एग्रेशन पॉलिसी तब्दील करके अपने मॉडर्न टैंक लेपर्ड 2 यूक्रेन के हवाला करने की हामी भरी है। और चंद दूसरे ममालिक जिनके पास ये टैंक हैं, उनको भी इस चीज़ की इजाज़त दी है कि अगर वो चाहें तो ये यूक्रेन को ये मॉडर्न टैंक जो लेपर्ड 2 हैं, जर्मनी ने ये दिए हुए इन मुल्कों को, वो यूक्रेन को दे सकते हैं। इस सिलसिला में जो फ़ाइनल डील हुई है, उसकी कुछ और तफसीलात सामने आई हैं जो आपके इल्म के लिए आज इस प्रोग्राम में पेश की जाती हैं। इस डील को फ़ाइनल करने से पहले जर्मन चांसलर को अपनी वज़ीर दिफ़ा मोहतरमा क्रिस्टीना साहिबा को बरतरफ करना पड़ा और इनकी जगह मुकर्रमी बोरिस साहब को लाया गया। ये जो बोरिस साहब हैं, इनको जर्मन वज़ीर ख़ारजा और जो नायब चांसलर हैं जर्मनी के, उनकी बहुत ही ज़्यादा हमायत हासिल थी। वाज़ेह रहे कि ये जो आजकल जर्मन वज़ीर ख़ारजा हैं, इनकी अमेरिका के साथ बहुत गहरी दोस्ती है और ये फ़ैसला किया गया है कि अगर जर्मनी के ख़िलाफ़ कोई भी मुस्तक़बिल करीब में एग्रेशन होता है तो अमेरिका ने इसकी पूरी ज़िम्मेदारी ली है कि वो जर्मनी की मदद करेगा और इस तरह उसको हिफाजत या सिक्योरिटी मुहैया करेगा। अभी तक जर्मनी ने सिर्फ 14 टैंक देने का वादा किया है और ये इस वजह से कम तादाद में अभी दे रहा है क्योंकि जर्मनी के पास जो इनकी इन्वेंट्री है, उसके मुताबिक सिर्फ 320 टैंक हैं, जबकि जर्मनी की जो अपनी ज़रूरत है वो तकरीबन 4000 टैंकों की है। लेकिन ज़ाहिर है कि इन टैंकों को बनाने में काफ़ी वक्त लगेगा। बहरहाल यूक्रेन को जर्मनी ने अभी तक कुल 105 जो टैंक हैं वो मुहैया करने का वादा किया है। इसी तरह जो दीगर ममालिक हैं जिनके पास जर्मन टैंक हैं, ये लेपर्ड 2, इस बारे में भी जर्मनी ने कुछ ज़मानतें मांगी हैं कि ये ना हो कि ये ममालिक जर्मनी के टैंक जो हैं वो यूक्रेन के हवाला कर दें और फिर अपनी इन्वेंट्री को मुकम्मल करने के लिए वो अमेरिका या किसी दूसरे ममालिक से जो है वो टैंक ख़रीदना शुरू कर दें। और ये इसलिए भी ज़रूरी था कि ये जो अभी डील फ़ाइनल हुई है, उसके फ़ाइनल होने से पहले ही पोलैंड ने अमेरिका से $1.4 बिलियन के जो उनके मॉडर्न टैंक हैं अब्रामस, वो पहले से ही ख़रीद लिए हैं और उसकी शुनीद है कि पहली डिलीवरी जो है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। इस वक्त जो रिकॉर्ड मौजूद है उसके मुताबिक जर्मनी ने जो मुख्तलिफ़ ममालिक को 2399 यानी 2399 टैंक जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं। और जो यूक्रेन इस वक्त मॉडर्न टैंक मांग रहा है, उसकी डिमांड कुल 300 टैंकों की है। लेकिन अभी तक, जिसमें जर्मनी के भी 14 शामिल हैं, तो मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से, जिसमें अमेरिका के भी 31 शामिल हैं, सिर्फ 105 का वादा किया गया है और उम्मीद है कि ये अगले चंद माह में यूक्रेन को मुहैया कर दिए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इस चीज़ को आप जहन में रखें कि ये चूँकि मॉडर्न टैंक हैं और इनकी ट्रेनिंग लेने में भी ख़ासा वक्त दरकार होता है, तो इसलिए अभी कुछ वक्त लगेगा कि ये इफ़ेक्टिवली बैटल फील्ड में काम कर सके। ताहम मगरबी ममालिक ने या नाटो ममालिक ने पूरी तरह वादा किया यूक्रेन से कि वो उनकी अफवाज को इन टैंकों के बारे में ट्रेनिंग ज़रूर देगा। अब इन टैंकों के साथ साथ यूक्रेन ने F-16 फाइटर जेट की भी डिमांड कर ली है और हालैंड ने तो बल्कि फौरी तौर पर जो उसके पास F-16 फाइटर जेट हैं वो यूक्रेन को देने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इस बारे में अमेरिका और नाटो ममालिक के जो फ़ौजी एक्सपर्ट हैं वो मुख्तलिफ राय रखते हैं। उनके मुताबिक यूक्रेन को अपनी फ़ज़ाओं या फ़ज़ाई जो स्पेस है उसके दिफा के लिए
وہ یہ کہتے ہیں کہ موبائل گراؤنڈ بیسڈ جو ایئر ڈیفنس ہے وہ زیادہ مؤثر ہے اور یہی یوکرین کو دیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ فکسڈ ونگ مہنگے قسم کے اس کو جہاز مہیا کیے جائیں۔ ہم اس بارے میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ رہا اور سارے مل بیٹھ کے اس پہ سوچ وچار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے یوکرین کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ جیسے پچھلے سال خزاں کے موسم میں تیزی سے حرکت کرنے والی یونٹوں نے روسی افواج کو شکست دی تھی اور وہ پسپا ہو گئی تھی، تو یہی مشورہ اب پھر یوکرین کو دیا جا رہا ہے کہ جو ہی آپ کو یہ ماڈرن ٹینک ملتے ہیں اور آپ ان کو استعمال کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی یہ جو بیٹل فیلڈ کی ٹیکٹکس ہے اس کو تبدیل کریں، اور بجائے یہ وار آف اٹریشن ایک جگہ جم کر بیٹھے رہنا اور بمباری کرتے رہنا اور نقصان اٹھاتے رہنا، تو اس کی نسبت بہتر ہے اگر آپ کے پاس ایک آرمڈ بریگیڈ آ جاتا ہے تو اس سے آپ تیزی سے موو کر کے مختلف سمتوں میں حملہ کر کے اور اپنی پوزیشنیں بدل کے آپ بہتر رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب روس جو ہے اس کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی اور اس نے بھی اپنی حکمت عملی جو ہے وہ جنگ کی تبدیل کی ہے۔ اس وقت روس جو ہے وہ یوکرین پر میزائل اور ڈرونوں سے حملہ کر رہا ہے، اور اب یوکرین کے پاس یہ جو ایئر ڈیفنس میں اتنے میزائل نہیں ہیں کہ وہ روس کی طرف سے فائر کیے گئے ہر میزائل یا ڈرون حملہ کے جواب میں ایک میزائل جو ہے وہ داغے اور ان کو یا تو تباہ کر دے اور یا پھر وہ نیچے گرا دے اور وہ نقصان نہ پہنچا سکیں، کیونکہ اس کے پاس جو میزائل تھے وہ تقریباً ختم ہونے والے ہیں، اور جو کچھ بچ گئے ہیں وہ انہوں نے فار رینی ڈیز کچھ مشکل وقت کے لیے بچا کے رکھیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ خبروں میں بھی سنتے ہوں گے کہ آج کل روس کی طرف سے جو میزائل اور ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں یوکرائن پر، تو اس میں سول آبادی اور ان کا جو انفراسٹرکچر ہے جس میں خاص کر پانی، بجلی اور گیس وغیرہ کی تنصیبات ہیں، ان کو روس نشانہ بنا رہا اور یوکرین کو خاصا نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ یہی پریشانیاں ہیں اس وقت یوکرین کی حکومت کے ذہن پر، جس کی وجہ سے وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو فائٹر جیٹ یعنی F-16 دیے جائیں تاکہ وہ کچھ تو اپنا دفاع کر سکیں۔ لیکن بہرحال یہ ان کی سوچ ہے، اور جیسے پہلے بتایا ہے کہ امریکہ اور ناٹو کے ممالک ابھی اس پہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ یوکرین کو فائٹر جیٹ یعنی F-16 دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اور آخر میں یہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ایسے ہے کہ روس نے پچھلے سال اکتوبر میں اپنی تقریباً 12,000 فوج وہ بیلاروس میں پہنچا دی تھی۔ جیسے کہ نقشے میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بیلاروس جو ہے وہاں سے اگر لانچنگ پیڈ روس لیتا ہے اور وہاں سے حملہ کرتا ہے تو جو یوکرین کا کیپٹل کیو ہے وہ بہت نزدیک بنتا ہے، اور یہ جو 12,000 افواج ہیں روس کی، یہ بیلاروس کی فوج کے ساتھ مل کر مشقیں کر رہی ہیں، اور ان کے اعلان کے مطابق یہ جو فوجی مشقیں دونوں ممالک کی یعنی روس اور بیلاروس کی یہ فروری کے اوائل تک جاری رہیں گی، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ غالباً فروری میں جب یہ مشقیں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد کسی وقت بھی جو روس اور بیلاروس کی مدد سے دونوں کی افواج مل کے غالباً یوکرین کے دارالحکومت پر حملہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پر قبضہ کیا جا سکے۔ یوکرین کی خفیہ ایجنسی کے ایک کرنل اولے زادانوو ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت جو ان کو انفارمیشن ملی ہے یا جو روس پلان کر رہا ہے، روسی افواج جو کیپٹل کیو ہے اس پر مشرق اور جنوب سے حملہ آور ہوں گے، اور پھر اسی طرح انہوں نے یہ بھی بتایا کہ روس کے پلان میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ بالٹک اسٹیٹ کے جو ممالک ہیں ان کو ناٹو کی پہنچ سے باہر کرنے کے لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سوال کی گیپ، یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے جو کہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ پولینڈ کے ساتھ ان بالٹک سٹیٹس کا سرحد کہہ لیں بنتی ہے، جو یہ ایک کنیکٹنگ ایریا ہے۔ تو اس پہ بھی جو یوکرین کے خفیہ ایجنسی کے کرنل صاحب ہیں ان کی اطلاع کے مطابق روس اور بیلاروس کا یہ پلان ہے کہ اس سوال کی گیپ یا سوال کی کوریڈور پر قبضہ کر لیا جائے اور بالٹک اسٹیٹس کا جو ہے زمینی رابطہ جو پولینڈ کے تھرو بنتا ہے اس کو منقطع کر دیا جائے۔
اور اسی طرح ایک اور بھی انفارمیشن لیک کی ہے یوکرائن نے کہ روس کا یہ بھی پلان ہے کہ اگر صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور کوئی ٹیکٹیکل نیوکس یا دوسرے نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے پڑیں تو بہت ممکن ہے کہ روس اپنی سرزمین استعمال کرنے کی بجائے بیلاروس کی سرزمین استعمال کرے اور وہاں سے یہ جو ہے حملے یوکرائن پر کیے جائیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کچھ مزید انفارمیشن اس جنگ کے بارے میں، اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس خطہ میں یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے، تو بظاہر تو اس طرح لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی اس چیز کو سمجھ گیا ہے کہ یہ جلدی ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے۔ اسی طرح ناٹو ممالک جو ہیں ان میں بھی یہی سوچ بچار ہے کہ یہ کوئی جلدی ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے، اور جو روس کی تیاریاں ہیں وہ ایک کی بجائے مزید فرنٹ کھولنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ جو یورپ کے اس خطہ میں جو یہ جنگ شروع کی گئی ہے یہ ایک لمبی جنگ ہے، اور جو نہ جانے اس سال کب تک جاری رہتی ہے یا پھر آگے بھی چلتی ہے، اور جوں اس میں نقصان زیادہ ہوتا جاتا ہے یا سچویشن تبدیل ہوتی جاتی ہے، تو چونکہ اس جنگ میں نیوکلیئر پاورز بھی انوالو ہیں، تو کسی وقت بھی جب کوئی ایسی نازک صورتحال بن گئی تو اس میں پھر خطرہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طرف سے اگر کوئی نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنا پڑ گیا اور کر دیا گیا تو پھر یہ جنگ کسی کے قابو میں نہیں رہے گی۔